بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برصغیر پاک و ہند کے معروف صاحب کمال ایک صوفی بزرگ حضرت غوث علی شاہ پانی پتی نے مندرجہ ذیل واقعہ بیان کیا ہے جو ٹائم اور اسپیس کے بارے میں نہایت حیرت انگیز معلومات فراہم کرتا ہے۔ ایک شخص شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لباس کے اعتبار سے وہ شاہی عہدیدار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے شاہ صاحب سے کہا، حضرت میری سرگزشت اتنی عجیب و غریب ہے کہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، خود میری عقل بھی کام نہیں کرتی۔ حیران ہوں کہ کیا کہوں، کس سے کہوں، کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ اب تھک ہار کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس شخص نے اپنی سرگزشت بیان کرتے ہوئے کہا، میں لکھنؤ میں رہتا تھا، برسر روزگار تھا، حالات اچھے گزر رہے تھے، قسمت نے پلٹا کھایا، معاشی حالات خراب ہوتے چلے گئے، زیادہ وقت بیکاری میں گزرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی دوسرے شہر میں حصول معاش کی کوشش کی جائے۔ تھوڑا سا زیادہ راہ ساتھ لیا اور اودے پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں رواڑی کے مقام پر قیام کیا۔ اس زمانے میں وہ جگہ ویران تھی، صرف ایک سرائے آباد تھی۔ سرائے میں کچھ قصیبیاں رہتی تھیں۔ میں سرائے میں متفکر بیٹھا تھا، پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ ایک قصبی آئی، کہنے لگی، میاں کس فکر میں بیٹھے ہو، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا، ابھی سفر کی تھکان ہے، ذرا سستا لوں، تھکن دور کرنے پر کھانا کھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد آئی اور وہی سوال کیا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا اور وہ چلی گئی۔ تیسری دفعہ آ کر پوچھا تو میں نے سب کچھ بتا دیا کہ میرے پاس جو کچھ تھا خرچ ہو چکا ہے۔ اب ہتھیار اور گھوڑا بیچنے کی سوچ رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی اور 10 روپے لا کر مجھے دے دیے۔ میں نے جب روپے لینے میں پس و پیش کی تو اس نے کہا، میں نے یہ روپے چرخا کاٹ کر اپنے کفن دفن کے لیے جمع کیے ہیں، تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روپے میں آپ کو قرض حسنہ دے رہی ہوں، جب حالات درست ہو جائیں تو واپس کر دینا۔ میں نے روپے لے لیے اور خرچ کرتا ہوا اودے پور پہنچا۔ مجھے اچھی ملازمت مل گئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حالات اچھے ہو گئے۔ گھر سے خط آیا کہ لڑکا جوان ہو گیا ہے، سسرال والے شادی پر اصرار کر رہے ہیں، جلد سے جلد آ کر اس فرض سے سبکدوش ہو جائیے۔ رخصت منظور ہونے پر میں اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ رواڑی پہنچا تو پرانے واقعات کی یاد تازہ ہو گئی۔ سرائے میں جا کر قصبی کے متعلق معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہے اور کچھ لمحوں کی مہمان ہے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے کفن دفن کا سامان کیا، اسے خود قبر میں اتارا اور سرائے میں واپس آ کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت پیسوں کا خیال آیا۔ دیکھا تو جیب میں رکھی ہوئی 5000 روپے کی ہنڈی غائب تھی۔ تلاش کیا مگر نہیں ملی۔ خیال آیا کہ ہو نہ ہو دفن کرتے وقت قبر میں گر گئی ہے۔ افتاں و ہیزا قبرستان پہنچا اور ہمت کر کے قبر کو کھول دیا۔ قبر کے اندر اترا تو ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ وہاں میت تھی نہ ہنڈی۔ ایک طرف دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ہمت کر کے دروازے کے اندر داخل ہوا تو ایک نئی دنیا سامنے تھی۔ چاروں طرف باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور ہرے بھرے پھلدار درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ باغ میں ایک طرف عالیشان عمارت بنی ہوئی تھی۔ عمارت کے اندر قدم رکھا تو ایک حسین و جمیل عورت پر نظر پڑی۔ وہ شاہانہ لباس پہنے، بناؤ سنگار کیے بیٹھی تھی۔ ارد گرد خدمتگار ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ عورت نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں 10 روپے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا اور اس عمل کو قبول فرما کر مجھے بخش دیا اور بھرپور نعمتوں سے نواز دیا۔ یہ تمہاری ہنڈی ہے جو قبر کے اندر گر گئی تھی۔ ہنڈی لو اور یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ میں نے کہا، یہاں کچھ دیر ٹھہر کر سیر کرنا چاہتا ہوں۔ حسین و جمیل عورت نے جواب دیا، تم قیامت تک بھی گھومتے پھرتے رہو تو یہاں کی سیر نہیں کر سکو گے، فوراً واپس چلے جاؤ۔ تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اس عرصے میں کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ میں نے اس کی ہدایات پر عمل کیا اور قبر سے نکل آیا۔ باہر آ کر دیکھا کہ وہاں سرائے تھی اور نہ ہی پرانی آبادی تھی۔ چاروں طرف شہر پھیلا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں سے سرائے کے بارے میں پوچھا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بعض لوگوں نے مجھے محبوط الحواس قرار دیا۔ آخرکار ایک آدمی نے کہا، میں تمہیں ایک بزرگ کے پاس لے چلتا ہوں، وہ بہت عمر رسیدہ ہیں، شاید وہ کچھ بتا سکیں۔ اس بزرگ نے سارا حال سنا
اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے دادا بتایا کرتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک سرائے تھی۔ سرائے میں ایک امیر آدمی آ کر ٹھہرا تھا اور ایک رات وہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ زمین نگل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا، میں ہی وہ امیر ہوں جو سرائے سے غائب ہوا تھا۔ یہ سن کر وہ بزرگ اور حاضرین محفل حیران و ششد رہ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ امیر یہ واقعہ سنا کر خاموش ہو گیا اور پھر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ ہی فرمائیں میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرا گھر ہے نہ کوئی ٹھکانہ، دوسرے یہ کہ اس واقعے نے مجھے مفلوج کر دیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے جو کچھ دیکھا ہے صحیح ہے۔ اس عالم اور اس عالم کے وقت کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، اب تم بیت اللہ شریف چلے جاؤ اور باقی زندگی یاد الہی میں گزار دو۔ حوالے کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتاب احسان و تصوف، جسے تحریر کیا ہے صوفی بزرگ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے۔